بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان نماز فجر کے وقت یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے اس آیت کو نماز فجر کے بعد 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس آیت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے گھر کو دولت سے بھر دیا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے، اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی آیت کا وظیفہ ہے جو دعوت ایمان کی طرف لائے گی، ایسی دعوت جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے یا لوگوں کی تعریف طلب کرنے کی محتاج نہیں، بلکہ سیدھی، خالص اور قلبی وابستگی کے راستے پر مبنی ہے۔ اس راستے کا مرکز ہے اللہ کی ذات پر مکمل یقین، اور خاص طور پر سورۃ المؤمنون آیت 116، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ ترجمہ: پس بلند و برتر ہے اللہ، وہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ یہ آیت توحید، ربوبیت اور اللہ کی قدرت کا خلاصہ ہے۔ نماز فجر کے وقت اس آیت کا ورد انسان کو مادی و معنوی برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، ہاتھ دوسروں سے مانگنے کے بجائے رب سے رسم رحمت الہی کا طلبگار ہونا۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیحات کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ایک آیت کو نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کو بتائی گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنے سے انسان کے تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے
اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس سے سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے، وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو بھی خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اس طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے، گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جس میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور قوم عاد و سمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے ہی عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے نقصانات ہیں جو کہ انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی گناہ ترک کرنے کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین کرام، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ بندہ گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اگر غافل رہتا ہے تو یقین کیجئے اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے، نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے اور خواہشات اور گناہوں سے قوی دلیری اور درندہ صفت بن جاتا ہے۔ جبکہ نفس مر جاتا ہے، ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعہ اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات، آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور عمل سے ہوتا ہے۔
جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری بدعمالی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنے اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی بات پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ عوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کرنی ویسے برنی کے مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضروری کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا سر پر کچھ لیے بغیر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، ہر حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور یہ قول شام تک اسے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی ہی حدیث میں مزید بیان فرمایا، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ
اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ایمان کا جزو ہے لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے 70 شجرے ہیں، ان میں سب سے عظیم یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خلوص دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں حتیٰ کہ عرش کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ بڑے گناہوں سے بچا رہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک اور مبارک مشورہ میں ہے کہ اگر کوئی برائی کرے تو اسے بھلائی کے ساتھ اس کا تدارک کرے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا لا الہ الا اللہ وہ بھلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین نیکی ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، مراد ہو، اس آیت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، نماز فجر ایک پرسکون وقت جب فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور کا ماحول خاص ہوتا ہے، اس میں یہ آیت پڑھنا ایک طاقتی لمحہ بنا دیتا ہے جس سے رب کی رحمت، تحفظ اور وسعت رزق ملتی ہے۔ اعمال قلبی اور دواں، احادیث نے اس بات کو واضح کیا کہ اگر کوئی اس کلمات کو روزانہ یا مخصوص اوقات میں ادا کرتا رہے تو اسے عظیم اجر ملے گا، اس کی کمک ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور شیطان سے حفاظت ہوگی۔ حقیقی گناہ مادی میں نہیں بلکہ قلب میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اقرار توحید کرتا ہے اللہ اسے پردہ پوشی اور اعتبار کے ساتھ اپنے پاس منزل دے دیتا ہے، یہ غنا اور عزت ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر یعنی صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور زیادہ افضل ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ناظرین یہ خاص آیت جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہیں، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کلمے کی پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ جو 2 خاص کلمے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز فجر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی دولت کی بارش عطا کریں گے اور وہاں سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے۔
اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے زائل نہیں کرنا۔ آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقاصد، اپنے خواہشات، اپنے مرادوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل، اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا، آپ کا گھر دولت سے بھر دے گا کہ آپ کو لوگوں سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔